السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سبھی احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے جوتا چپل پہننے کے آداب ذکر کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے ہم دوسرے کاموں کے اندر سنت کی نیت کرتے ہیں، اسی طرح جوتا چپل پہننے میں بھی سنت کی نیت کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جوتا پہنے دیکھا جس میں بال نہیں تھے اور آپ اس کو پہن کر وضو فرما رہے تھے، لہذا میں پسند کرتا ہوں میں بھی ایسا ہی جوتا پہنوں۔ جتنا ممکن ہو جوتا پہن کر چلنا، یعنی جوتا پہننے کے مواقع میں، چپل پہننے کے مواقع میں ننگے پاؤں چلنا نہیں چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتا بکثرت پہنو، اس لیے کہ جب تک آدمی جوتا پہن کر رہتا ہے اس وقت تک سوار شمار ہوتا ہے۔ جوتے چپل کو صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ جوتے چپل ایک جیسے پہننا چاہیے، ایک طریقے کے پہننا چاہیے، چھوٹا بڑا اونچا نیچا نہیں پہننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حسین ہے اور حسن اور جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ جوتا چپل پہننے میں بہت زیادہ غلو نہیں کرنا چاہیے۔ جوتا چپل پہننے میں مشرکین، متکبرین اور آوارہ لوگوں کی مشابہت اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو ہمارے علاوہ کا طریقہ اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مردوں کو عورتوں جیسے جوتے پہننا اور عورتوں کو مردوں جیسے جوتے پہننا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والے عورتوں پر اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر حضور نے لعنت فرمائی ہے۔ ایسا جوتا چپل نہیں پہننا چاہیے جس پر اللہ کا نام لکھا ہو، نبی علیہ السلام کا نام لکھا ہو، یہ ہلاکت کا باعث ہے۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کسریٰ کے دربار میں پہنچے، وہاں پر حضور علیہ السلام کا خط اس بادشاہ کو دیا۔ اس بادشاہ نے توہین کی نیت سے اس خط کو پھاڑ دیا۔ حضور علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بددعا دی اور کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ریزہ ریزہ کر دے، اسے چکنا چور کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تو جو لوگ اللہ اور رسول کے نام کو چپل میں توہین کی نیت سے لکھ دیتے ہیں، وہ اس بات کا دھیان رکھیں، ایسا نہ ہو کہ حضور کی بددعا ان کے حق میں قبول ہو جائے اور ان کا کاروبار ریزہ ریزہ ہو جائے، چکنا چور ہو جائے۔ ایک جوتا یا ایک چپل پہن کر نہیں چلنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا دونوں جوتوں کو پہنو یا دونوں کو اتار دو۔ اس طریقے سے جب جوتے چپل کو اٹھائیں تو بائیں ہاتھ میں اٹھا کر چلنا چاہیے، سیدھے ہاتھ میں نہیں اٹھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی شخص آئے گا۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی آئے، ان کے داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور ان کے جوتے بائیں ہاتھ میں تھے۔ جوتا چپل کو پہننے سے پہلے اس کو جھاڑ لیں تاکہ کوئی تکلیف دینے والا جانور ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ اگر کھڑے ہو کر جوتا چپل پہننے میں گرنے کا اندیشہ ہے، کچھ دقت ہے، تو پھر بیٹھ کر پہننا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پہننے سے جوتا منع فرمایا ہے۔ جوتا پہلے داہنے پیر میں پہنیں پھر بائیں پیر میں، اور نکالتے وقت پہلے بائیں پیر سے نکالیں پھر دائیں پیر سے۔ بہت سے لوگ جو ہے یوں کہتے ہیں کہ الٹی چپل اگر پڑی ہے تو لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، اور ایسے بدعقیدے بنا رکھے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ سن لیجئے کہ الٹا جوتا چپل اگر کہیں پڑھا ہے تو اس کو سیدھا کر دینا اچھی بات ہے۔ کہ الٹی چپل ہے تو اس میں گندگی لگی ہوگی جو دیکھنے میں اچھی معلوم نہ ہوگی۔ اسی طریقے سے الٹی چپل اگر پڑی ہے تو وہ خلاف وضع پڑی، اس کو سیدھا ہونا چاہیے تو سیدھا کر دینا چاہیے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ الٹی پڑی ہے تو لڑائیاں ہوں گی اور الٹی رہنا یہ اپشگن ہے، نحوست لاتا ہے، یہ ساری باتیں بیکار ہیں۔ بہرحال الٹی چپل اگر دیکھے تو اس کو سیدھا کر دینا چاہیے۔